بلاول بھٹو نے کہا کوئی ہم سے لڑائی چاہتا ہے تو لڑائی چھیڑ لے. پیپلز پارٹی کے پاس تمام جمہوری اور آئینی آپشنز موجود ہیں. ملکی مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. احتجاج کرنا جانتے ہیں. ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. منصفانہ انتخابات ہونے دیں, جس کا ووٹ نکلے اسی کی حکومت بننے دیں. کسی کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے یا مینڈیٹ کو پامال نہیں کرنے دیں گے. کشمیر کے عوام سے ناانصافی ہوئی تو احتجاج کروں گا. الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہوں گے اور ان کی گنتی بھی سیدھی ہوگی. مسلم لیگ نون کا بلاول بھٹو کو جواب. کہا پیپلز پارٹی وفاق میں اسی تنخواہ پر کام کرے گی. آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی. رانا ثناء اللہ نے کہا باغ اور پونچھ ڈویژن کے تیسرے مرحلے میں بھی نون لیگ کامیاب ہوگی. کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی. 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے نمونے اکٹھے کرنے کا کام مکمل کر لیا. رکن بورڈ نے کہا پولیس سرجن کے اٹھائے سوالات کے جوابات مکمل کیے. قبر کشائی کے دوران پولیس کی بھاری نفری قبرستان کے اطراف میں تعینات رہی. میر رضا کے والد میر حسین کا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر اعتماد کا اظہار. کہا غیر مصدقہ آڈیو پر بات کرنا مناسب نہیں. آڈیو کی فورینزک تصدیق سامنے آنے تک کوئی رائے نہیں دے سکتے. عوامی دباؤ سے کیس میں پیش رفت ممکن ہوئی. پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر قتل کیس کی تحقیقات. ایک اور خاتون گرفتار. لاہور پولیس کے مطابق ملزمہ نے مقتول کے ڈرائیور کو ٹریپ کرنے کے لیے ٹک ٹاکر خاتون کو ہائر کیا. دونوں خواتین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اہم معلومات ملی. لاہور کے تھانہ ٹاؤن شپ میں 2 خواتین کی موت کی تحقیقات. پوسٹ مارٹم مکمل. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں خواتین کی طبی موت ہوئی. انکوائری رپورٹ 1 ماہ میں جمع کروائی جائے گی. تشدد ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش. نشیبی علاقوں اور گلیوں میں پانی جمع رہا. سڑکوں پر پانی اکٹھا ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی. انتظامیہ کا مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے لیے آپریشن. ایئرپورٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ 104 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. رائیونڈ کے اطراف میں بھی بادل جم کر برسے. سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوبی رہی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بادل برس پڑے. مختلف علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہوا. موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا اور پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب کے بعد پاکستان پہنچ گئے. دورے کے دوران تاریخی مکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے. وزیر اعظم نے عمرے کی سعادت حاصل کی. مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر بھی حاضری دی. ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی. OIC کا سعودی عرب، پاکستان اور ترکیے کے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم. اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے کہا معاہدہ خطے اور اسلامی دنیا میں امن و استحکام کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے. بحرین کا بھی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کا خیر مقدم. پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے دفاعی معاہدے کی تاریخی کامیابی. ملک بھر میں 10 اگست تک خوشیاں منائی جائیں گی. تینوں ممالک کے پرچم کے رنگ عمارتوں پر نمایاں ہوں گے. آصفہ بھٹو کی باغ اور حویلی میں تیر کے نشان پر مہر لگانے کی اپیل. کہا پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے کشمیری عوام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. کشمیریوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہر مشکل وقت میں کشمیر کے عوام کے ساتھ تھے اور رہیں گے. عوام کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دلائیں گے. کشمیر کا ہر فیصلہ خود کشمیر کرے گا. 10 اگست کو پیپلز پارٹی کو کامیاب بنائیں. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا رونے دھونے کا وقت نہیں. پیپلز پارٹی الیکشن نتائج تسلیم کرے. صدر آپ کا، وزیر اعظم آپ کا، وزراء آپ کے، پھر کیسے دھاندلی ہوئی؟ مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام سمجھ سے بالاتر ہے. پیپلز پارٹی سوچے کہ کشمیریوں نے اسے کیوں مسترد کیا. کسی کو حق چھیننے نہیں دیں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی امریکہ پر تنقید. کہا ایران کسی دھمکی یا دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. امریکہ کو ایرانی وسائل پر قبضے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایران پر دباؤ ڈال کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے.
امریکی فوج کا صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا فوجی آپشن کا نتیجہ الٹا نکلنے کا خدشہ ہے. تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا فیصلہ شرائط تسلیم کرنے سے مشروط کر دیا. پاسداران انقلاب نے کہا امریکہ کی جانب سے شرائط تسلیم کرنے پر فیصلہ کیا جائے گا. ایران اور عمان کے مذاکرات سے آبنائے ہرمز کا تعلق نہیں. متحدہ عرب امارات کا ایران پر بحری جہاز پر حملے کا الزام. کہا آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے جہاز کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا. بلومبرگ کے مطابق ترکی نے بحیرہ اسود میں بحری جہازوں کی آمد و رفت محدود کر دی. بلاول بھٹو نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو ملکی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار دے دیا. کہا معاہدہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے مستحکم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے. دفاعی معاہدہ خطے اور عالمی امن کے لیے ایک تاریخی دستاویز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ستھرا پنجاب کو مزید بہتری کا ہدف دے دیا. مختلف علاقوں میں خالی پلاٹ بھی صاف کرنے کی ہدایت. مریم نواز نے کہا کام نہ کرنے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. منڈیوں کی صفائی پر خصوصی طور پر فوکس کیا جائے. ستھرا پنجاب کے ورکرز کو ہر ماہ 5 تاریخ تک تنخواہ کی ادائیگی کا حکم. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کا غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان. صدر گڈز ٹرانسپورٹرز شہزاد اعوان نے کہا پیر دوپہر 12 بجے کے بعد ملک بھر میں پہیہ جام ہوگا. مطالبات کی منظوری کے حوالے سے سندھ اور وفاقی حکومت سنجیدہ نہیں. پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا. ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کمی. پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر. حکومت نے اگلے 3 روز کے لیے قیمتوں کا اعلان کیا. سونا 2200 روپے فی تولہ مہنگا. قیمت 4,56,536 روپے ہو گئی. 10 گرام سونے کی قیمت 3,91,406 روپے. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں کے ملازمین کے لیے 7% ایڈ ہاک ریلیف منظور. اطلاق 1 جولائی 2026 سے ہوگا. ملازمین کے کنوینس الاؤنس میں بھی اضافہ. خصوصی ملازمین کا الاؤنس 6 سے بڑھا کر 10,000 روپے مقرر. سرکاری افسر اور ویزا ایجنٹ بن کر شہریوں کو لوٹنے والے 25 ملزم گرفتار. NCCIA نے ملتان اور لاہور سے حراست میں لیا. فیصل آباد میں آن لائن ٹریڈنگ اور ای میل ہیکنگ میں ملوث 3 ملزم بھی گرفتار. مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے اور غازیوں کے لیے سول ایوارڈ دینے کی منظوری. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کا اجلاس. مختلف کیٹیگریز میں 78 افراد کے لیے سول اعزازات کی منظوری دی گئی. وزیر داخلہ نے کہا وطن عزیز شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کا احسان مند ہے. میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 68واں یوم شہادت. شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. مزار پر پھول بھی رکھے. مسلح افواج کے سربراہان کی جانب سے میجر طفیل محمد شہید کو خراج عقیدت پیش. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا. اسلام آباد میں لاجواب نگینوں کی جلوہ گری. خوبصورت پتھروں نے رنگوں کا طلسم جگا دیا. نمائش میں 70 سے زائد سٹالز. قیمتی پتھروں کی کہکشاں. ہر نگینہ الگ داستان.